نسخہ کے ساتھ جوانوں اور بوڑھوں کا انتشار تو قائم ہوتا بھی ہے اور ساتھ ہی ٹائمنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انزال ہونا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نسخے کے استعمال کے ساتھ بوڑھے آدمی کا انتشار اور وہ جلد انزال مطلب جلد فارغ ہو کے دکھائے، عاجزی کے ساتھ بھی، اور چیلنج بھی کر رہا ہوں کہ اس نسخہ کے استعمال سے بوڑھا آدمی بھی جلد فارغ ہو کے دکھائے۔ السلام علیکم ناظرین، مطب ہربل کیئر میں خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر حکیم ڈاکٹر متین احمد سندانی۔ ناظرین، آج میں اپنے مطب کا چلتا ہوا نسخہ جو کہ عرصہ 10 سال سے میرے استعمال میں ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خاص طور پر جو بوڑھے افراد ہیں ان کے لیے یہ نادر تحفہ ہے اور جوانوں کے لیے بھی اکثیر ہے۔ اس نسخہ کے ساتھ جوانوں اور بوڑھوں کا انتشار تو قائم ہوتا بھی ہے اور ساتھ ہی ٹائمنگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انزال ہونا تک مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے بڑھتے ہیں ہم اپنے نسخے کی طرف۔ ناظرین و حکمہ کرام، سب سے پہلے آپ نے جو سمل فار ہے وہ 1 گرام لینی ہے اور 9 گرام جو ہے آپ نے گندک آملہ سار لینی ہے۔ اس کو کھرل میں ڈال کے آپ نے 1 گھنٹہ پوری اس کی رگڑائی کرنی ہے۔ تو ناظرین و حکمہ کرام، آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سمل فار ہے اس کا توڑ، اس کا جو زہر تریاک ہے وہ گندک آملہ سار ہے۔ جب اس کے ساتھ 1 گھنٹہ اس کی رگڑائی ہوگی تو اس کے سمیع اثرات جو ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اب سمل فار اور گندک آملہ سار کی رگڑائی 1 گھنٹہ پوری مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے جو لینی ہے سماب جو پارا ہے وہ 10 گرام لینا ہے اور گندک آملہ سار جو ہے وہ 20 گرام لینی ہے۔ اب ان دونوں کو کھرل کرنا ہے آدھا گھنٹہ۔ جب اس کی کجلی تیار ہو جائے تو جو پہلے سمل فار اور گندک آملہ سار کی ہم نے رگڑائی کی تھی وہ بھی اس میں ڈال کر 1 گھنٹہ آپ نے اس کی اچھی طرح رگڑائی کر لینی ہے۔ جب ان تمام ادویات کی رگڑائی مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے لونگ دیسی جو ہوتے ہیں باریک لونگ لینے ہیں دیسی، وہ 100 گرام، اور مال کنگنی جو ہے وہ لینی ہے آپ نے 100 گرام۔ لونگ اور مال کنگنی کی آپ نے باریک پسائی کر لینی ہے اور ان ادویات میں ڈال کر پھر 1 گھنٹہ آپ نے رگڑائی کر لینی ہے۔ اور ناظرین و حکمہ کرام، اگر آپ سے یہ دوائی نہ بن سکے تو ہمارے پاس سے آپ بنی بنائی بھی طلب فرما سکتے ہیں۔ تو ناظرین و حکمہ کرام، یہ ایک ایسی اکسیر تیار ہو چکی ہے جو کہ بوڑھوں میں برف کی طرح ایک لہر بھر دے گی اور جنہوں نے اپنی جوانی کو زندہ درگور کر دیا ہے ان میں بھی ایک لہر بھر دے گی۔ ادویات کو کھانے کا طریقہ بھی سماعت فرما رہے ہیں کہ ان تمام ادویات کو 500 mg کے کیپسول میں آپ نے فل کر لینا ہے۔ 1 کیپسول صبح کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد اور 1 کیپسول رات کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آدھا کلو دودھ کے ساتھ لینا ہے۔ اور دودھ اور گھی بہت زیادہ استعمال کروانا ہے حکمہ حضرات آپ نے، اور عوام الناس بھی سن لے، اگر کسی سے دودھ یا گھی استعمال وہ نہیں کھایا پیا جاتا تو وہ یہ دوائی مت استعمال کریں۔ جو دودھ اور گھی استعمال کر سکتے ہیں وہی اس دوائی کو استعمال کریں۔ بزرگ بھی وہ بہت نہایت طریقے سے اپنے ازدواجی زندگی کو پر لطف بنا سکتے ہیں۔ جوان تو بنا ہی سکتے ہیں، بزرگ حضرات بھی اپنی جوانی کے جو لطف اندوز لمحات ہوتے ہیں ان کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ عوام الناس سے اپیل ہے کہ اگر دوائی وہ خود نہ بنا سکیں تو وہ ہم سے بنی بنائی بھی طلب فرما سکتے ہیں، کیونکہ اس میں زہریلے اثرات ہیں، تو خود بنانے کی کوشش مت کریں۔ اسکرین پر میرا نمبر چل رہا ہے، مجھ سے رابطہ کر کے میرے مشورے کے ساتھ آپ اس کو جو ہے نا بنائیں۔ مزاج کے اعتبار سے یہ غدی عضلاتی جو ہے دوا ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین و حکمہ کرام آپ کو یہ میرا نسخہ بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ اہل علم والوں کے لیے ایک بے مثال تحفہ تھا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئے اور اچھے نسخے کے ساتھ، تب تک بندہ ناچیز کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔